قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی، اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہر شخص کپڑے میں اپنا سر لپیٹے ہوئے رو رہا تھا اور فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا، یا یوں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے فتنے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7090۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر یہی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، اس میں بجائے 100 کے شر کا لفظ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7091۔ زہری نے بیان کیا ان سے سالم نے، ان سے ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا فتنہ ادھر ہے، فتنہ ادھر ہے جدھر شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے یا سورج کا سینگ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7092۔ لیث نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ، فتنہ اس طرف ہے جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7093۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی ہمارے نجد میں؟ میرا گمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7094۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس برآمد ہوئے تو ہم نے امید کی کہ وہ ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے، اتنے میں ایک صاحب حکیم نامی ہم سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا اے ابو عبد الرحمن ہم سے زمانہ فتنے میں قتال کے متعلق حدیث بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں معلوم بھی ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ تمہاری ماں تمہیں روئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ رفع کرنے کے لیے مشرکین سے جنگ کرتے تھے، شرک میں پڑنا یہ فتنہ ہے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی تم لوگوں کی طرح بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7095۔ شقیق نے بیان کیا انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پوچھا تم میں سے کسی فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انسان کا فتنہ آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھتا ہوں جو دریا کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ امیر المومنین تم پر اس کا کوئی خطرہ نہیں، اس کے اور تمہارے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ بیان کیا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ پھر تو وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی، کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہیں تھی۔ ہمیں ان سے یہ پوچھتے ہوئے ڈر لگا کہ وہ دروازہ کون تھے، چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا کہ پوچھیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7096۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں حضرت کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ اندر چلے گئے
اور اپنی حاجت پوری کی۔ پھر آپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہیں رہیں، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا لیا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ میں نے کہا ٹھہرو، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں، اور میں نے اندر جا کر آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی اجازت دے دو اور بہشت کی خوشخبری بھی۔ خیر وہ بھی آئے اور اسی کنویں کے منڈیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا دی، اور کنویں کی منڈیر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور میں نے ان سے بھی کہا کہ یہیں رہیے یہاں تک کہ آپ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو، اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی۔ پھر وہ بھی داخل ہوئے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کنویں کے کنارے پر آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پاؤں لٹکا لیے۔ پھر میرے دل میں بھائی غالباً ابو بردہ یا ابو رحم کی تمنا پیدا ہوئی، اور میں دعا کرنے لگا کہ وہ بھی آ جاتے۔ ابن مسیب نے بیان کیا کہ میں نے اس سے ان حضرات کی خبروں کی تعبیر لی کہ سب کی خبریں ایک جگہ ہوں گی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی الگ بقیع غرقد میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7097۔ ابو وائل نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ عام مسلمانوں کی شکایات کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت میں ان سے گفتگو کی ہے، لیکن فتنے کے دروازے کو کھولے بغیر کہ اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازے کو کھولنے والا ہوں گا۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب وہ 2 آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے یہ کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے۔ پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود کرتا تھا۔ صحیح بخاری